الصبح بدا من طلعت. آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو نا، دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگے، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دے دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہارے آنسوں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسوں جب تمہاری تکلیف کی چوکٹ پر پہنچنے لگے، تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے۔ اس لیے جب کبھی تھک جاؤ تو مت سوچنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے۔ ہم کبھی بھی اللہ کی حکمتوں کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے شاید ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، یا ہم سے ہماری کوئی من پسند چیز چھین لی جائے، یا کوئی من پسند چاہ روٹ جائے، خاموش ہو جائے تو ہم قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ اگلے پل کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر جب وہ خوشی دیتا ہے تو اسی کا شکر بجا لاتے ہیں، وہ شرمندگی کے ساتھ۔ یہ بھی بڑی بات ہے، مگر وہ جس حال میں رکھے شکر کرنا چاہیے۔ وہ کبھی ہمیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جن کا ہم وہم بھی نہیں کر سکتے۔ درد انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ درد میں ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک سوائے خدا کے کوئی اور اس کی ذات کو سمیٹ نہیں سکتا۔ درد میں ہی انسان کو شہرک سے بھی قریب ہوتا ہے، اور جب خدا کا ہونا انسان محسوس کرتا ہے، چاہے تکلیف میں ہی ہوں، وہ لمحات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ وقت جب انسان فقط زبان سے نہیں دل سے خدا کو یاد کرتا ہے، جب لفظ نہیں آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ لمحات۔ یقین جانو کچھ درد بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جو بندے اور اس کے رب کے تعلق کو مضبوط کرنے آتے ہیں، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، وہ تکلیف کے آنسو کب شکر گزاری اور خوشی کے آنسو میں بدل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور نہیں ہونا، بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے، کہ وہ ہمارا چرچا اللہ کے سامنے جا کر کرے۔ اللہ کو راضی کر لو، لوگوں کا کیا ہے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تو اتنا سخی، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ سے دوستی کریں۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے
کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا ہے۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا دیا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ صبر دے گا، اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بن نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گما بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہو۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو برا ہو۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے زیادہ بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسوں
اور آزمائشوں کا ایک دن بدلہ ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط کیے رکھو۔ اپنی خوشیوں اور کامیابی کے دوران عاجز رہو۔